رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلاۃ محمد وعلیہ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحومہ مشیر جہاں بنت سخاوت علی، مرحوم ناصر حسین ابن افسر حسین، مرحوم افسر حسین ابن حیدر حسین، مرحومہ قمر جہاں بنت اچھے مرزا، مرحوم نادر مرزا ابن امرو مرزا، مرحوم آغا دولہ ابن نادر مرزا، مرحوم صفدر حسین ابن افسر حسین، مرحوم محمد ابن نظر حسین، مرحوم امجد ابن نظر حسین، محمد مہدی ابن امیر مہدی، علی اصغر ابن نوشے حسین اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخش دیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرام قدر، معزز و محترم سامعین کرام، خمسہ مجالس کی آج کی چوتھی مجلس جو شخصیت سرکار وفا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ہماری گزارشات اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل آپ کی خدمت میں سرکار وفا کی شجاعت کا تذکرہ کیا تھا، اور گفتگو یہاں تمام ہوئی تھی کہ جذبات کے دھاروں میں بہہ کر تلوار چلانے کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ قول امام کی اطاعت کرتے ہوئے حملہ کرنے کا نام شجاعت ہے۔ اور میں یہ بات بھی پیش کی تھی کہ جس عباس نے شجاعت کو علی سے میراث میں لیا تھا، اسی عباس نے صبر کو بھی بابا علی سے پایا تھا۔ جو عباس تلوار چلانے کا دھنی تھا، وہ عباس اپنے قول آقا کے قول کا مطیع اور فرما بردار بھی تھا۔ کل گفتگو یہاں تک ہوئی تھی اور آپ نے واہ واہ بھی کی اور سنا بھی۔ آج تھوڑی سی گفتگو ہو سکتا ہے تھوڑی سی خشک اور سخت ہو، لیکن ثمر آور گفتگو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اخلاق، کردار اور شخصیت سرکار وفا سے کیا لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس کے کردار اور صفات کی بنا پر ہوتی ہے۔ یہی انسان کا کردار ہے جو انسان کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے، اور یہی انسان کا وہ کردار ہے جو انسان کو زمین کی پستیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بلندی ہے تو اسی کردار سے،
اور پستی نصیب ہوتی ہے تو اسی کردار سے، یا یوں کہوں خدا کی بارگاہ میں مقرب بنتا ہے بندہ تو اسی کردار اور انہی صفات کی بنا پر، اور مردود بارگاہ خداوندی ہو جاتا ہے تو انہی صفات اور کردار کی بنا پر۔ عزیزان گرامی یہ بات مسلم ہے، اور یاد رکھیے نہ اتنا بلکہ یہ کردار اور صفات وہ ہوتے ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ اور سلامت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی کتنی ایسی شخصیتیں ہیں جو آج کائنات میں ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ان کے کردار کی بنا پر زندہ ہے، ان کے صفات کی بنا پر زندہ ہے۔ نہ حسب کسی کو زندہ رکھتا ہے، نہ نسب کسی کو زندہ رکھتا ہے، نہ مذہب کسی کو زندگی عطا کرتا ہے، نہ ملت کسی کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز زندگی عطا کرتی ہے تو انسان کا کردار اور اس کے صفات ہوتے ہیں جو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات خسار میں کہتے ہیں خالق الناس بمخالطۃ ان متم ماہا بکو علیکم و ان عشتم حنو الیک، کہ یاد رکھو لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے مل جل کے رہو، اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے اپنے کردار کو پیش کرو کہ ان متم ماہا بکو علیکم، اگر مر جاؤ تو تمہارے چلے جانے پر گریہ کرے، تمہارے چلے جانے پر آنسو بہائے، تمہارے چلے جانے پر افسوس کرے۔ وہ ان عشتم حنو الیک، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملاقات کا شوق رکھے کہ 2 دن ہو گئے فلاں صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، 3 دن ہو گئے فلاں صاحب دکھائی نہیں دیے، 1 ہفتہ گزر گیا فلاں صاحب نہیں دکھائی دیے۔ تو مولا نے گویا زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا کہ ایسے با کردار زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے شوقین رہے، اور مر جاؤ تو تمہارے مرنے پر افسوس کرے، آنسو بہائے۔ کتنا اچھا تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا، کیا صفات کا مالک تھا، کیا خوبیاں تھی۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر اچھا ہوا بڑی اذیت تھی، پڑوسی کہہ رہا ہو، اچھا ہوا بڑی تکلیف تھی، نہیں، مولا کہتے ایسے گزارو کہ مر جاؤ تو لوگ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ کتنا اچھا تھا۔ کب ہوگا یہ؟ جب انسان اچھے کردار کے ساتھ صفات حمیدہ کا مالک ہو جائے۔ جان گرامی ایسا نہ ہو کہ جان گرامی چلے جائے اور لوگ خوشی منائیں، غم منائیں، اور زندہ رہو۔ مولا کہتے تھے ایسے کہ لوگ کہیں فلاں صاحب ہو گئے 2 دن سے دکھائی نہیں دیے، 3 دن ہو گئے فلاں صاحب سے ملاقات نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے کردار نے ان کے مزاج میں، ان کے ضمیر میں آپ کی محبت پیدا کر دی ہے، وہ آپ کی زیارت کے شوقین ہیں۔ کہ کیوں نہیں دکھائی دی؟ اس لیے کہ آپ کے کردار نے ان پر یہ اثر کیا ہے۔ تو انسان مرنے کے بعد بھی اگر کسی صفت کی وجہ سے زندہ رہتا ہے تو اس کا کردار ہے، وہ اس کے صفات حمیدہ ہے جو مر جانے کے بعد بھی انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج سرکار وفا کا تذکرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جو کردار اور آپ کے جو صفات ہمارے سامنے آئے، زمانے ختم ہو سکتے ہیں، ذکر وفا ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وفاداری کا درس ہی ایسے دیا۔ اچھا ہم صرف کہتے ہیں کہ سرکار وفا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا متعدد مقامات پر وفا، اور ایسے وقت میں وفا کی کہ جہاں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جنگ تبوک ایک سخت جنگ ہے جہاں پانی کی شدت یعنی پیاس کی شدت بھی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور مسافت بھی بہت زیادہ طویل تھی۔ اس پانی کے پیاس کے عالم میں اللہ کے رسول جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، درمیان میں پانی تقریباً ختم ہو گیا، نہیں کے برابر اللہ کے رسول کے پاس پانی موجود ہے، اور مسافت ابھی بہت زیادہ ہے۔ چلتے چلتے اللہ کے رسول ایک مقام پہ رکے، کہا ابو ذر کہاں ہے؟ کسی نے کہا مولا ابو ذر تو یا رسول اللہ ابو ذر تو ہمارے ساتھ تھے لیکن فی الحال دکھائی نہیں۔ کسی نے کہا پچھڑ گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا انتظار کرو، کہیں نہ کہیں ہم سے آ کے ملتے ہی ہوں گے۔ تاریخ نے لکھا، آپ جملہ دیکھیں، اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں۔ نوبت کیا ہوئی؟ باری یہاں تک آئی کہ دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ عالم یہ ہے کہ پیر ڈگمگا رہے ہیں
اور چلانا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جناب اباذر ہے، کہا میں نے تو کہا تھا کہ آئیں گے۔ اچھا آئے، اس شوق کے ساتھ آئے، اللہ کے رسول سے آ کے ملے کہ قدم رسول تک پہنچتے پہنچتے شدت پیاس کی بنا پر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ ہوتا ہے جب آدمی کسی مقصد کے تحت چلتا ہے تو مقصد تک تو اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے، اس کے بعد پھر خود اصحاب حسینی، جو اصحاب حسینی سپر بنے ہوئے تھے نماز ظہر کے وقت، ہوا کیا؟ کیوں ایسا ہوا کہ سلام کہنے کے بعد شہید گرے؟ عزیزان گرامی، چونکہ مقصد نگاہوں میں تھا، تب تک قوت دفاعی، ڈیفنس کی جو طاقت ہے وہ انسان کو روکے ہوتی ہے کہ جب تک مقصد پورا نہیں ہوگا ہلنا نہیں۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اپنے آپ کو پیاس کے ساتھ لے کے آئے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنے کے بعد سرکار رسالت مآب کے قدموں میں گرے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا لاؤ جو تھوڑا بہت پانی ہے لے آؤ، کچھ چھینٹے چہرے پہ مارے، کچھ پانی کے قطرے پلائے۔ پانی پلاتے پلاتے کسی ساتھی نے دیکھا یا رسول اللہ ابادر کی مشق میں پانی دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ مشق کو کھولا، مشق میں پانی بھی موجود ہے۔ جب جناب اباذر ہوش میں آئے ہیں تب اللہ کے رسول نے پوچھا اباذر پانی تو تمہارے پاس تھا، پھر پیا کیوں نہیں؟ کیوں شدت عطش کے ساتھ یہاں تک آ گئے؟ یا رسول اللہ درمیان راہ میں پینے کا پانی ملا تو صحیح، مشق بھی بھری تھی، لیکن میری غیرت نے، میری وفاداری نے مجھے اجازت نہیں دی کہ پانی کے چند قطرے پی لیتا۔ تو اسے کہتے ہیں وفاداری، جب تک آقا نہ پی لے پانی کا قطرہ بھی حلق میں نہ جائے۔ عزیزان گرامی، پی بھی لیتے تو زمانہ برا نہیں کہتا۔ اب یاد کیجئے سرکار وفا کی اس وفا کو مشق سکینہ بھرا ہے، چلو میں پانی لیا ہے اور پھینک کے بتایا وفاداری اسے کہا جاتا ہے پانی ہونے کے بعد آقا کے بغیر پانی نہ پیا جائے۔ یہ ہے وفاداری جان گرامی، آپ غور کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وفا آتی کب ہے؟ میں نے کہا کل آپ بہت واہ کر چکے، آج صرف آپ مجھے بیٹھ کے سنیے، بحث خشک ہوگی، سخت ہوگی، لیکن نتیجہ آور ہوگی کہ سرکار وفا کی زندگی سے کون سے دروس لے لیے جائے۔ اچھا یہ وفا آتی کب ہے؟ ہمارے پاس 3 لفظیں ہیں، ایک ہے مساوات، ایک ہے عدل، ایک ہے مواسات۔ مساوات کے معنی کیا ہے؟ برابری کے، سب کو برابر سے دے دیا جائے، ہے نہیں؟ کمیونزم جب آیا تو اس نے مساوات کا ہی نعرہ لگایا، اور آج بھی لوگوں کو مساوات کے نام سے نعرے لگا لگا کے دھوکہ دیا جا رہا ہے نہیں؟ کہ مساوات، برابری برابری، جبکہ اسلام اس مساوات کا قائل نہیں جس مساوات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اسلام تو مراتب کا خیال رکھتا ہے نہیں؟ اسلام تو رتبوں کا لحاظ کر کے کہتا ہے جو اعلیٰ ہے اس کا رتبہ بلند ہے، جو ابتر ہے اس کا رتبہ کمتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام نے ہر جگہ مساوات کی بات نہیں کی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو مشرک ہے اور جو مومن ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے جان گرامی۔ تو اس مساوات کی دعوت اسلام نے نہیں دی، مگر یہ کہ حفظ مراتب کیے جائے۔ دوسرے مرحلے میں عدل ہے۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل کی تعریف علماء کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دینے کا نام کیا عدل ہے۔ اگر کسی کے حق کو ہم نہ دیں تو یہ ظلم ہو جاتا ہے عدل کے خلاف، آپ غور کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مساوات کو اور عدل کو برابر سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے جان گے؟ مساوات کا مطلب کیا؟ ایک کلاس میں 60 لوگ ہیں، سب کو 20 نمبر دے دیے گئے، یہ کیا ہے؟ مساوات ہے، برابر ہی ہے۔ لیکن عدل اس کا نام نہیں، عدل ایک الگ چیز ہے۔ جو بچہ پڑھ کے آیا ہے 19 نمبر کے لائق ہے اسے 20 میں سے 19 دیے جائے، جو 18 کے لائق ہے اسے 18 دیے جائے، جو 17 کے لائق ہے اسے 17 دیے جائے، سب کو برابر دے دیے جائے تو مساوات تو ہو سکتا ہے، عدل نہیں، یہ عدل۔ لیکن اسلام نے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ ہے مواسات۔ مواسات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں ضرورت مند ہوں، میں حقدار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کسی اور کو آگے بڑھائے دے رہا ہوں۔ ایک چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے
لیکن اس کے باوجود اگر میرے سامنے میرا کوئی مومن بھائی ہے جو میرے طریقے سے ضرورت مند ہے تو اس صورت میں میں اپنے کو پیچھے کر کے اپنے بھائی کو مقدم کر دوں، اسے مواسات کہا جاتا ہے نہیں؟ جنگ بدر کے معرکے میں آپ آ کے دیکھیے 4-5 لوگ پڑے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ پانی کے قطرے کے محتاج ہے، جسے پانی مل جائے شاید زندگی مل جائے، پانی لے کر پہلے کے پاس گئے کہ مجھ سے زیادہ دوسرا پیاسا ہے، دوسرے کے پاس پہنچے کہ تیسرا پیاسا ہے، چوتھے تک گئے کہ چوتھا پیاسا ہے، چوتھا کہتا پہلا پیاسا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب دوبارہ پہلے کے پاس پلٹے تو پہلا شہید، دوسرے کے پاس پہنچے تو دوسرا شہید، تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرا بھی شہید، اور چوتھے کے پاس پہنچے تو چوتھا بھی شہید ہو گیا تھا۔ یعنی جس چیز کی اپنے کو ضرورت ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اس کے باوجود کسی مومن کو آگے بڑھا دوں، اسے کہتے ہیں مواسات، ہے نہیں؟ اسلام نے مساوات کا نعرہ نہیں، یہ تو مسلمان بھی نہیں جانتے، مواسات کا نعرہ لگایا۔ کیا مطلب؟ جس چیز کے تم ضرورت مند ہو اور کوئی اور مومن بھی اس کے برابر کا ضرورت مند ہے تو تم اپنے سے پہلے اس کو آگے بڑھا دو، یہ ہے مواسات۔ جب یہ مواسات کو اسلام نے عملی جامہ پہنانا شروع کیا تو پھر کیا ہوا؟ آقا اور غلام ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیے، ہے نہیں؟ آقا اور غلام ایک ہی ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ آج بھی آپ بتائیے، ہم اور آپ بھی بتائیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ ہمارا کردار کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اسی کو تاریخ اسلام کہتے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں یہ باتیں ہم تک پہنچ جائے تو بہت سے مسائل ہمارے یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے مواسات کی عظیم ترین مثال وہ کہ جب امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب قمبر کے ساتھ بازار میں چلے کیوں ہے؟ لباس خریدنے کے لیے، ہے نہیں؟ ہو سکتا ہے واقعہ سنا ہو، لیکن میں جس نتیجے تک لے جاؤں، سرکار وفا نہ میں نے اپنے موضوع کو چھوڑا ہے، میں صرف آپ کو ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جو وفاداری آپ سرکار وفا میں دیکھ رہے ہیں کہ نہر فرات تک گئے، پانی میں جانے گرامی قبضہ کیا، چلو میں پانی لیا اور پھر پھینک کر اپنے آپ سے کہا کہ ابھی تک آقا نے پانی نہیں پیا، عباس کی غیرتیں گوارا نہیں کرتی کہ اس پانی کو پی لے۔ یہ وفاداری انسان میں آتی کب ہے؟ اس کے لیے اتنے مقدمے بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے بحث سوکھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اب اطمینان سے سنے، واہ واہ نہ کرے، لیکن ایک بات آپ تک پہنچ جائے۔ ہوا کیا؟ جناب قمبر امیر کائنات، لباس خریدنے کی نوبت آئی، قمبر غلام ہے، خریدنے کی بات آئی تو کیا ہوا؟ اچھا والا لباس جناب قمبر کو دیا اور ہلکا والا لباس خود رکھا، ہے نہیں؟ اچھا قمبر بھی غلام تھے، کسی اور کے نہیں، امیر کائنات کی غلام کا مولا، میں غلام، آپ آقا، یہ لباس آپ کو زیب دے گا، میں تو غلام ہوں، یہ لباس مجھے زیب دے گا۔ مواسات کی عظیم مثال پیش کر رہا ہوں۔ تو کیا کہا تھا امیر کائنات نے؟ قمبر تم جوان ہو، یہ لباس تمہارے بدن پر اچھا لگے گا، اور ہماری تو عمر ہو گئی ہے، ہمیں تو یہ لباس بھی زیب دے گا۔ جان گرامی، ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی متقی پرہیزگار آ کے بھی اپنے غلام سے کہے کہ لو یہ اچھا لباس تم پہن لو، ہمیں تو یہ اچھا لگے گا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ کہے گا کہ میں آقا ہوں، تم غلام ہے، تب بھی یہ کام میں کر رہا ہوں۔ ایک دے تو دے گا، لیکن ساتھ میں کہیں نہ کہیں میں لگا ہوگا۔ اب غور کریں، لیکن امیر کائنات نے جب کہا تو اتنی خوبصورتی سے کہا کہ غلام کے ذہن سے غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب آ کر آزادی دے دی جائے کہ تم آزاد ہو، آج سے تم بھی آزاد کر دیے گئے، تو غلام آ کے کہتے تھے آقا اس آزادی سے تو یہ غلامی بہتر ہے، اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، ہے نہیں؟
نہ صرف جناب زین قمر، جناب فضہ کی تاریخ دیکھیے، چوتھے امام کے غلاموں کا تذکرہ پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ مواسات کو پیش کیا کہ جو چیز اپنے آپ کو ضرورت ہے اپنے سے پہلے کسی اور کو مقدم رکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے کہا غلاموں کو آزاد کیا جا رہا ہے، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تمہیں رہا کر دیا گیا. تو غلام کرے آقا ایسی آزادیوں پر تو یہ غلامیاں بہتر ہے، ہماری جانیں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے. ہے نہیں؟ اب ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں تک آپ کو لے آیا کہ جہاں آنے کے بعد مواسات کی منزل میں غلام اپنے آقا کی غلامی کو قبول کرتا ہے. آزادی نہیں چاہ رہا، آقا ہزاروں غلامیاں آپ کے اوپر قربان، ایسی آزادی پر قربان. ہے نہیں؟ ہمارے پاس کیا غلام کہہ دے تو پست، ذلیل، حقیر، یہ تو غلام کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. لیکن نہیں، تاریخ نے کچھ ایسی غلامیاں بھی لکھی کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ میں فلاں کا غلام، میں فلاں کا غلام. تمنا نہیں، فخر کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ میں فلاں کا غلام ہو جانے گرامی. اس کا مطلب ہر غلامی بری نہیں ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ غلام کس کا ہے. اب غور کریں، اس کا مطلب ہر غلامی بری نہیں، ایک منزل تک پہنچا رہا ہوں، ہر غلامی بری نہیں، دیکھا یہ جائے کہ غلام کس کا ہے، جس کا غلام ہوگا. اچھا ہوتا بھی ہے جب انسان اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں قبول کر لیتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے جان گرامی؟ کہتے ہیں کہ چیزوں کی عظمت نسبت کی بنا پر ہو جاتی ہے. یہی تو ہوتا ہے نا جان گرامی؟ نہیں ہوتا. کپڑا ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے لیے جزدان بنا دیا جائے تو قابل تکریم ہے. یہی بات تو ہم ہزار زمانے کو سمجھاتے آئے ہیں کہ اس کپڑے کو جو دکان میں تھا قرآن کا جزدان بن گیا، آپ اس کو جزدان کے ساتھ چوم رہے. وہ کپڑا جو بازار میں تھا لا کے اس پہ علم پہ لگا دیا تو نسبت کی وجہ سے اس کا احترام ہے. تو ہمیشہ عظمتیں نسبتوں کی بنا پر ہوا کرتی ہے. دیکھا یہ جائے گا غلام کس کا. اچھا جب غلام ہو جاتا ہے تو آزاد میں اور غلام میں فرق سامنے آتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ آزاد اپنے ہر کام کا ذمہ دار ہے نہیں؟ جو کر رہا ہے اچھا کرے گا جزا اس کو، برا کرے گا سزا اس کو. دنیا میں کسی کے ساتھ اچھا کیا تو خود کو اس کا اجر ملے گا، برا کیا سزا بھی وہ بھگتے گا. لیکن غلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جو حقیقی معنوں میں اس طریقے کے غلام ہو جاتے ہیں ان کا اب کچھ بھی نہیں رہتا. حتیٰ آنکھ ان کی نہیں، آقا کی آنکھ، کان ان کے نہیں، آقا کے کان، ہاتھ ان کے نہیں، آقا کے ہاتھ، پیر ان کے نہیں، آقا کے پیر. آپ غور کر جان گرامی، بہت توجہ چاہتا ہوں. نتیجہ یہی ہوتا تھا اس زمانے میں، اگر غلام کوئی غلطی کرتا تھا تو ذمہ دار آقا، جزیہ آقا بھر رہا ہے، دیت آقا دے رہا ہے. اس کے برعکس اگر غلام کی کوئی چیز جنگ میں یا کسی جگہ پر کوئی کاٹ دے، اب اس کی جو جنگ میں دیت مل رہی ہے، جو پیسہ مل رہا ہے، کون لیتا تھا؟ وہ آقا لیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں، اس کے کان نہیں، اس کی زبان نہیں، بلکہ کس کی ہے؟ چونکہ سب کچھ اپنے آقا پر قربان کر چکا ہے. اس نے اپنے آپ میں حقیقی معنوں میں غلامی کو قبول کر لیا ہے. جب غلامی کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا جسم اس کا نہیں ہوتا بلکہ آقا کا جسم ہو جاتا ہے. اور جب اس طریقے سے غلامی سینوں میں آتی ہے تو اطاعت پر مجبور کرتی ہے، اور جب اطاعت کرتا ہے تو وفاداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کب؟ جب انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو غلام تصور کرنے لگے پھر یہی ہوگا. اگر یہ کام میں کروں، حقیقی معنوں میں سمجھ جاؤں کہ میں خدا کی بندگی میں ہوں، خدا کی عبدیت میں ہوں، تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے کہ میرا 2 لاکھ روپے کا خمس نکلے یا 5 لاکھ کا؟ میرا ہے ہی نہیں، میرا مال خدا کا مال ہے، اس لیے کہ وہ آقا میں غلام. کیا فرق پڑتا ہے جان گرامی کہ میں میرے بچے کی جان راہ خدا میں، راہ دین میں قربان کر دوں؟
میری نہیں ہے، وہ تو امانت اس کی ہے۔ اس لیے کہ جب غلام حقیقی معنوں میں کسی کی غلامی کو قبول کرتا ہے تو اس کا مال اس کا نہیں رہتا بلکہ آقا کا ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ ہے میرے پاس اس کی امانتیں ہیں، مال لیا تو اس کی امانت، اولاد لی تو اس کی امانت، عبادت کر رہا ہوں تو اس کی امانت، آنکھیں استعمال کر رہا ہوں تو اس کی امانت، جو کچھ کروں گا سب خدا کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اس کی امانت ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ کب آتے ہیں جان گرامی؟ جب انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو غلام مان لے۔ ہمیں یہ ہوگا پیغمبر نے کیا کیا کہ مولا ایسی آزادی پر غلامی قربان۔ آپ غور کر رہے ہیں جب اس قسم کی غلامی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہی پیغمبر جو اس قسم سے اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں کیا کبھی نافرمانی کریں گے اپنے مولا کی؟ خود سے قبول کیا، مولا تو کہہ رہا آزاد ہے جاؤ، کبھی ایسا ہوگا کہ اطاعت نہیں کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا جان گرامی۔ اس لیے کہ کیا کیا، دل سے اس غلامی کو قبول کر لیا ہے۔ غور کریں، اور جان گرامی میں پہلے بھی مدرسہ امام حسن عشری میں کہا تھا کہ اگر امام کی امامت کو، ائمہ کی ولایت کو مانا ہے تو ہماری حیثیت غلاموں کی سی ہے۔ ہمارے آنکھ ہماری نہیں، کان ہمارے نہیں، ہاتھ ہمارے نہیں، پیر ہمارے نہیں، ہونا کیا چاہیے؟ ہاتھ اٹھے تو آقا کی اطاعت میں، پیر چلے تو آقا کی غلامی میں، آنکھیں دیکھے تو آقا کی اطاعت میں جان گرامی۔ اور جب اطاعت اس مرحلے پر پہنچتی ہے تب جا کر وفاداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں نے کہا کیا ہوگا؟ حقیقی معنوں میں عبدیت آنا چاہیے، ہے نہیں؟ اور میں نے کہا غلامی بری نہیں ہے، مگر دیکھا یہ جائے گا کہ کس کا غلام ہے۔ اب قرآن اٹھائیے، اللہ کے رسول کو قرآن نے کہیں بھی آزاد کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی کہا غلام کہہ کے بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ساری تعریف پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد یعنی بندہ، یعنی غلام، اپنے بندے کو لے گیا، ہے نہیں؟ اس کے بعد ایک مقام پہ کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اور سارا تقدس اس خدا کے لیے جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ جان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ بندگی وہ معنی میں بندگی ہے کہ جہاں سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا جائے۔ تو محمد کی ذات وہ ذات تھی جس نے خدا کی بندگی کو قبول کر لیا تھا، نہ خدا کو بندہ کہتے ہوئے برا لگ رہا تھا، نہ رسول اللہ کو سنتے ہوئے برا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معنوں میں بندگی آ گئی تھی۔ آپ غور کریں، اور یہ بندگی وہ بندگی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ لیکن ان تذکروں کو بھی تو سنیے کہ جہاں امیر کائنات کا رہنا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب غور کر جان کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اجان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلامی جب آتی ہے، یہ بندگی جب جائیں گے، غلامی جب آ جاتی ہے تو پھر اطاعت بھی ہوتی ہے، وفاداری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آگو کرے، اسی لیے کہا نہیں اتنا کبھی سرکار رسالت ماپ کا اپنے آپ کو غلام کہا یا کبھی فخر کیا۔ الہی میری عزت کے لیے کافی ہے اکون لکا عبدن، کہ میں تیرا غلام ہوں۔ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ امیر کائنات کے جان گرامی وہ جملے ہے دعا کے، اس میں مولا نے جملے کہے پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا ہر غلامی بری نہیں ہوتی، جو حقیقی معنوں میں مواسات کو دیکھتے ہوئے غلامی آ جائے جان گرامی، اس غلامی کی حیثیت ہی کچھ ہوتی ہے۔ اور اگر آقا خدا جیسا ہو تو کیا کہنا، امام علی کہہ رہے پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو آپ نے ملاحظہ کیا، خدا کی بندگی۔ اس کے بعد امیر کائنات کو آپ نے دیکھا کہ کبھی خدا کی بندگی کا دعویٰ تو کبھی سرکار رسالت مآب کی غلامی کا دعویٰ۔
تو کبھی کربلا کا رخ کر کے دیکھیے، یا سرکار وفا کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید الحسین، میں حسین کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ عزیزان گرامی کیا مطلب؟ غلامی راسخ آ گئی تھی، یوں آپ تھوڑی جانتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول۔ کیا مطلب عبد صالح کا؟ عبد کے معنی غلامی کے تو ہے، عبد کے معنی بندے کے ہے عزیزان گرامی، لیکن اگر بندہ عباس جیسا ہو اور آقا حسین جیسا ہو تو کیا کہنے اس غلامی کے، کیا کہنے اس اطاعت کے، کیا کہنے اس وفاداری کے عزیزان گرامی۔ عبد الصالح اب غور کر جان گرامی، تو عبد الصالح کیوں کہا گیا جان گرامی؟ اور کہاں آتا ہے یہ جذبہ؟ جب مواسات انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی کیا؟ اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم کرنا، جبکہ میں بھی اس کا ضرورت مند ہوں، مجھے بھی حاجت ہے، لیکن اس کے باوجود میں دوسروں کو، اپنے مومن بھائی کو اس میں مقدم کر رہا ہوں۔ یہ مواسات جب اسلام میں بڑھے گی، معاشرے میں بڑھے گی، تو پھر غلامی غلامی نہیں رہے گی، غلام بھی اپنے آپ کو تصور غلامی سے پاک سمجھے گا، اور سمجھے گا کہ یہ غلامی تو ہزار آزادیوں سے بہتر ہے، تب جا کر خود غلام آواز لگا کے کہے گا میں فلاں کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں جانگم۔ اسی لیے سرکار وفا نے اپنے آپ کو امام حسین کی غلامی میں گویا دے دیا ہو، تب جا کے چھٹے میں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں اشہد لک التسلیم والتصدیق، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک مقام پہ چھٹے امام زیارت میں فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں چچا عباس کہ آپ جو ہے آپ نے تصدیق بھی کی اور آپ تسلیم بھی ہو گئے، یعنی کیا؟ ہر بات کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا۔ آج وقت رہا تو پیش کروں گا، ورنہ آپ دیکھیے کہ شہید کے لیے روایت میں ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو فرشتے اسے اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ شہید کی فضیلت۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے کہ روایت میں کہ ہر نیکی سے بہتر ایک نیکی ہے، واحد شہادت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو شہید وہ کہ جس نے ایک ایسا کام کیا ہو کہ جس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ جنت میں میرے چچا عباس کا وہ مقام ہوگا جب سارے شہداء ان پر غبطہ کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی وہ مقام ملتا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے حسد جلن اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد جلن میں، جسے حسد اور جلن آپ کے لیے واضح مجھے وضاحت کریں، غبطہ پروردگار کاش میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، ہے نہیں؟ جبکہ ہمارے معاشرے میں غبطے کے بجائے حسد کو بہت رواج دیا جاتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس غبطے کو رواج دیا جائے۔ حسد کا مطلب فلاں فلاں مقام پہ ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے لے آؤ، ہے نہیں؟ یہ تو حسد ہے، جل بھی رہے اور کھینچ بھی رہے۔ روایت کہتی ہے کہ حسد کی آگ ایسے ہے کہ پہلے آپ کو جلائے گی، بعد میں سامنے والوں کو جلائے نہ جلائے۔ آپ غور کریں جنگم، یا ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، یہ حسد ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہاں فلاں آدمی پہلے نمبر پر ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے تک لاؤں، میں کوشش کر کے وہاں تک چلا جاؤں، میں توفیق مانگ کر وہاں تک چلا جاؤں، میں دعائیں مانتا ہوں، اسے کہتے ہیں غبطہ۔ چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ شہید وہ ہے، میں نے کہا روایت، کہ جس سے بہتر نیکی کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا مقام ہے سرکار وفا کا کہ جہاں چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ شہداء غبطہ کریں گے، کہ کیا مقام ملا سرکار وفا کو، کاش ہم بھی وہاں ہوتے، کاش ہمیں بھی وہ مقام ملتا۔ کیوں؟ التسلیم والتصدیق، تسلیم بھی ہے اور تصدیق بھی ہے۔ جان گرامی کیا مطلب ہے؟ تسلیم اور تصدیق دو چیزیں آدمی کے اندر آتی ہے یقین کے بعد۔ جب آپ کے اندر یقین آ جائے تو یہ تسلیم بھی آ جاتا ہے اور تصدیق بھی۔ یقین مطلب اطمینان۔ کیا مطلب؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ خدا ہے نہیں؟ یقین بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ کسی کو یقین نہیں ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہمارے کاموں کو، ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب ہم گناہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو کتنا اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے نہیں؟
یا سورہ مبارکہ توبہ میں قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اے رسول کہہ دو کہ عمل کرتے ہیں، ان کا اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دیکھے گا، ان کا رسول دیکھے گا اور مومنون دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ لیکن مانتے تو ہے لیکن یقین کامل نہیں ہے۔ قبر مانتے تو ہے لیکن ڈرتے، اچھا موت ہے کہ نہیں یقین ہے، یقین کامل نہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں ایک مقام پر کہ انسان پورے دنیا کی یعنی پوری زندگی کی برنامہ ریزی کرتا ہے، کالج پڑھوں گا، یہ ڈگری لوں گا، یہ جاب کروں گا، فلاں کمپنی فلاں بزنس کروں گا، شادی کروں گا، اتنے بچے ہوں گے، ادھر گھر لے لوں گا، ادھر سب پلاننگ کرتا ہے۔ اس پلاننگ میں کچھ نہیں ہوتی تو موت۔ آپ بتائیے، جبکہ مولا کہتے ہیں وہ جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں ممکن ہے ہو یا نہ ہو، لیکن موت یقینی ہے کہ آ کے رہے گی۔ تو سارا حساب کرتا ہے، سارے کتاب لگاتا ہے، لیکن مولا کہتے ہیں کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ موت کو۔ تو کتنا یقین ہے ہمارے پاس؟ جب تک یہ یقین کامل نہیں ہوگا تسلیم اور رضا کی منزل ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس یقین کو پیدا کریں، اور یقین مانیے میں نے مدرسہ امام حسن کے اشرے میں بھی ایک بات کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا کہ سرکار وفا کا امام حسین کے فیصلوں پر خاموش ہونا کہیں نہ کہیں اس بات کی دلیل تھی کہ جو باتیں امام حسین کے علم میں تھی وہ سرکار وفا کے علم میں تھی، تبھی تو سرکار وفا خاموش تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار وفا یقین کی منزل میں تھے۔ جب انسان یقین کامل کی منزل میں آ جاتا ہے تو اس کی بردخی آنکھیں کھل جاتی ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے، سارے قضیے اس کے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ کب؟ جب برزخی آنکھیں کھل جائیں۔ کب؟ جب حقیقتیں کھل کے سامنے آنے لگے۔ کتنی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آنے والا ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا یا رسول اللہ آج میں نے اور ہماری دونوں بیٹیوں نے روزہ رکھا تھا، پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہ تمہارا تو روزہ تھا، ان لوگوں کا روزہ نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں، آپ غور کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میرے سامنے تو کچھ کھایا پیا نہیں۔ کہ جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اپنے دانتوں کے بیچ میں جو گوشت پھنسا ہوا ہے اسے نکال کے دیکھیں کہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ نکالا ہے تو گوشت۔ کا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہ پوچھو کس کی غیبت کر رہے تھے؟ یہ کب پتہ چلے گا کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں مرے ہوئے بھائی کا؟ جب برزخی آنکھیں، جب یقین کی منزل میں آئیں گے تو برزخی آنکھیں کھل جاتی ہے نہیں؟ ایک نگاہ کسی بھی چیز پر، ایک ہوتی ہے نگاہ سطحی، ایک نگاہ ہوتی ہے نگاہ دقیق۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا پہاڑ کیا پوزیشن ہے پہاڑ کی؟ آپ کہیں گے 40 سال سے زندگی گزار رہے مولانا، جہاں تھا وہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جن کی نگاہ دقیق ہے اور یقینی ہے کہ پہاڑ کس طریقے سے گشت کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہوا میں ٹہل رہے ہیں، کہ نگاہ دقیق ہے۔ کیوں؟ برزخی آنکھیں کھل جاتی ہے یقین کامل آنے کے بعد۔ کہ کس کی غیبت کر رہے تھے؟ کہاں فلاں کی غیبت کی تھی، کہ مرے ہوئے گوشت کا بھائی کا آیا، کیسا روزہ اور کیسا جانے گرامی ثواب۔ اور کریں کتنے رس کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ برزخی آنکھیں، جنگ خیبر کے بعد کا معرکہ آپ دیکھیں، خیبر ادھر فتح کی اللہ کے رسول نے، اصحاب رسول بھوک میں چور چور ہے۔ آنے والی عورت آگے تھی، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے آئی ہوں، ہے نہیں؟ کیا تھا تحفے میں؟ کباب بنا کے لائی تھی، بکرے کی ران کا کباب۔ اللہ کے رسول کے بازو میں ایک طرف امیر کائنات ایک صحابی ہے۔ ابھی اللہ کے رسول کچھ کہتے اس سے پہلے بڑھ کے اس نے ایک ٹکا کباب کا، بھوکا تھا، ایسے بھی کھانے پینے میں تو یہ باتیں ہوتی ہے، اٹھا لیا۔ امیر کائنات کو بہت برا لگا۔ امیر کائنات نے اسے جو ہے وہ منع کیا کہ یہ کوئی ادب رسول ہے، کوئی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ابھی رسول نے تحفہ قبول نہیں کیا، ابھی رسول نے ہاں یا نہیں کہا اور تم لینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب غور کیجئے جانے گرامی، برزخی آگے دیکھیں کہ جب انسان کا یقین کامل ہوتا ہے تو اشیاء کی حقیقتیں معلوم پڑنے لگ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ مولا کائنات کی باتوں کو سنتا دوسرا تکہ اٹھایا۔ اچھا اللہ کے رسول نے ابھی بھی تحفہ قبول نہیں کیا، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول اس عورت کو کچھ کہتے گر کے زمین پر مر گیا۔
جب صاحب نے کہا یا رسول اللہ، امیر کائنات کہتے ہیں کہ اسی لیے تو اسے کہہ رہے تھے کہ ادب کا خیال نہ رکھا، کچھ انتظار تو کر لیتا کہ رسول اللہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں۔ کہا اعلی قسم کا زہر اس کباب میں ڈال کر رائی تھی تاکہ اللہ کے رسول کی جان لے لے۔ خیبر تو فتح ہو گیا تھا، یہودی تھی، سب کے سب مارے جا چکے تھے، کہ مر گئے لیکن اللہ کے رسول بھی زندہ نہ جانے پائے۔ تحفہ لے کے آئی تھی، اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، لیکن اس زہر کے اثر سے یہ مر گیا۔ تب لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئی کہ رسول خدا کباب لینے میں تحمل کیوں کر رہے تھے، بھوکے تھے، جنگ کر کے آئے تھے، فتح ہوئی تھی، کھا لینا چاہیے تھا، لے لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ جب یقین کامل ہو تو برزخی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے، چیزوں کی حقیقتیں پتہ چلنے لگتی ہے۔ اور ہوا کیا؟ جب اٹھا کے مدینے لے آئے، نماز کی نوبت آئی تو کہا علی کو بلاؤ۔ علی سے اس نے بدتمیزی کی تھی، جبکہ امیر کائنات بلایا گیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک نماز اور کفن اور دفن نہیں جب تک آپ اسے معاف نہ کر دیں۔ خیر امیر کائنات ہے، کریم ابن کریم، مولانا کا بڑا متقی تھا، نماز شب کا پابند تھا، لیکن اپنے آپ کو نہ روک سکا، اللہ کے رسول کے سامنے بے ادبی کی۔ میں اسے معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اب یہاں دیکھیے دو ہے، ایک رسول اللہ ہے، ایک امیر کائنات ہے نہیں؟ ہو سکتا ہے شاید بے ادبی سے زیادہ امیر کائنات کو اس غذا کے اثرات معلوم تھے، چونکہ جو برزخی آنکھیں وہاں روشن تھی وہ یہاں بھی تو روشن ہے۔ اذان گامی شاید اسی لیے منع کر رہے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ خاموشی سے مولا کی مان لیتا، بحث کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہوتا یقین کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یتیموں کا مال کھایا تو گویا پیٹ میں آگ بھری، ہے نہیں؟ ہم تو مزے سے کھا رہے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا ہے نہیں؟ کسی مومن کا مال کھایا تو یہ جو قرآن نے بعض چیزوں کے عذاب لکھے ہیں، غیبت کے اور یہ کہا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہم تو سوچتے ہیں ہاں ہوتا ہوگا، جب دیکھا جائے گا۔ نہیں، جب برزخی آنکھیں روشن ہوتی ہے، جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات، چیز کے اثرات ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور نہ صرف ائمہ میں بلکہ بعض علماء میں بھی یہاں تک یہ بات لکھی گئی کہ خود غذا کے، چیزوں کے اثرات کو دیکھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین کامل تھا۔ غور کر جان گامی کتنے ایسے شیخ بہاؤالدین کا واقعہ ہے، انہیں کتنے تذکرے، بس وقت نہیں کہ سب کو پیش کروں۔ تو یہ یقین، جب یہ یقین آتا ہے، یقین آنے کا مطلب ہر چیز کی حقیقت ہمارے سامنے۔ میں نے کہا تھا وہاں بھی کہ سرکار وفا کے علم کو اور یقین کو اسلام نے اسی لیے خود امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہو مشہور جملہ کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے عالم میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یا ایک مقام پر الیقین عماد الایمان، یقین ایمان کا ستون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ یقین آتا ہے تو کام کی کوالٹی بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جان گرامی ائمہ علیہ السلام گناہ کیوں نہیں کرتے۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ گندی نالی کا پانی پی لو تو میں پانی پیوں گا، مجھے معلوم ہے اس میں گندگی ہے، کیوں کر پیوں گا؟ اسی لیے تو جب گناہ کی طرف بڑھ بھی جائے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ تو اس کی گندگی کو دیکھ لیتے ہیں، اور گندگی مجبور کرتی ہے کہ کسی صورت گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ غور کر جان گرامی، اور جب یہ یقین آ جائے اور عصمت جان گرامی نہ بھی ہو تو پھر عصمتی کردار لگنے لگتا ہے، چاہے وہ سرکار وفا کا کردار ہو یا جناب زینب کا کردار ہو۔ معصوم نہ ہونے کے بعد بھی زندگی ایسے گزاری کہ کوئی اشکال نہیں کر سکتا، کوئی انتقاد نہیں کر سکتا، کوئی نقد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ معصوم نہ تھے لیکن یقین کی اس منزل پر تھے کہ کسی عصمت سے کم نہیں تھے جانے گرامی۔ یہ ہر چیز کی برائیاں واضح تھی، روشن تھی۔ یہی وجہ جانے گرامی یقین کا عالم تاریخ نے لکھا سرکار وفا اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور امیر کائنات کی جب شہادت ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گئے تھے،
جناب ام البنین نے کربلا کے نام پہ بچوں کو بڑا کیا۔ اس دن جملہ پیش کر چکا ہوں کہ باتیں جو وفاداری، یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب ام البنین کا صدقہ تھا کہ یہ تو کیا جو کچھ ہے ساتوں زمین و آسمان میں مجھے مل جائے تو سب حسین پہ قربان۔ جناب ام البنین کے جملے ہے نہیں جان گرامی۔ نتیجہ کیا ہے؟ سب سے بڑے تھے سرکار وفا، 37 یا 38 سال کی عمر تاریخ نے لکھی میدان کربلا میں۔ سب سے چھوٹے بھائی 12 یا 13 سال کے تھے۔ خود جناب زینب کہتی ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ کہ شب عاشور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ سرکار وفا اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کل جنگ تو ہوگی، بات تو مسلم ہے، ارادہ کیا ہے تم لوگوں کا؟ آپ دیکھ رہے ہیں یقین، دیکھیں جب یقین آتا ہے، چاہے امامت کے حوالے سے یقین ہو، چاہے توحید اور نبوت کے حوالے سے یقین ہو۔ بھائی لوگ کہتے ہیں آقا بھیا آپ بڑے ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اگر میرے فیصلے پر ہو تو یاد رکھنا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آقا حسین پہ ایک آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ سرکار وفا نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہتے یہ تھے کہ اطمینان کے ساتھ دنیا سے جاؤں، پہلا گیا حسین پہ قربان، دوسرا گیا حسین پہ قربان، تیسرے بھائی گئے حسین پہ قربان، تاکہ سرکار وفا کو اطمینان رہے کہ سارے بھائی امام وقت پر قربان ہو گئے۔ کیوں؟ یہ یقین کی منزل تھی۔ اور میں کہا جب یقین آتی ہے تو پھر معصوم کلمات ادا ہوتے ہیں، اشہد لکا التصدیق والتسلیم، ہم گواہی دیتے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تصدیق بھی تھی اور تسلیم بھی ہو گئے، جیسے کہا ویسے ہی کیا جانے گیا، چاہے جان کیوں نہ دینی پڑی ہو۔ میں کہا پھر آج تک انسان نہ حسب سے نہ نسب سے کرداروں اور صفتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، کبھی وقت ہوگا اور زندگی ساتھ دے گی تو بتاؤں گا کہ سرکار وفا کی مسئولیت پذیری۔ آج ہمارے جوانوں میں سب سے بڑا فقدان جس چیز کا ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ سرکار وفا نے ایک کام جہاں اطاعت کی، جہاں وفاداری دکھائی، وہاں ایک کام مسئولیت بھی ہے کہ میری ذمہ داری کیا، ہمیں اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے۔ وقت رہا، توفیقات رہی تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ کس طریقے سے میدان کربلا میں مسئولیت کو اپنے ذمے لیتے رہے، اور ذمے نہیں لیا بلکہ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ غور کریں یہ سرکار وفا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ کل تک آپ 40 امام حسین علیہ السلام منا رہے تھے، اور اب جانتے ہیں مصائب بھی میں آپ کی خدمت میں سلسلے وار پیش کر رہا ہوں۔ شام کی رہائی سے گفتگو شروع کی تھی، اور کل منزل مصائب میں آپ یہاں تک آئے تھے کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ 40 منانے کے لیے روضے امام حسین کے پاس آ گیا۔ ساری تفصیل چھوڑ کر میں نے ایک جملہ کہہ کے اپنے مصائب کو تمام کر دیا تھا کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے چوتھے امام کو گلے لگانا چاہا تو امام نے روک دیا تھا۔ جناب جابر نے کہا تھا بیٹا سجاد، ہم آپ کے بابا کے زمانے میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، آپ کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، آج آپ کے بابا کیا شہید ہو گئے، تم ہم سے گلے ملنا بھی پسند نہیں کرتے؟ تو چوتھے امام نے تڑپ کے کہا تھا اے چچا جابر، کاش کہ آپ کی بینائی سلامت ہوتی تو میرے گلے کا نشان دیکھتے کہ وہ توق جس میں کیل لگی ہوئی تھی اس نے میرے گردن میں کیسے نشان پہنچا۔ اے چچا جابر، کاش کہ آپ کی آنکھیں سلامت ہوتی تو میرے ہاتھوں کے نشان دیکھتے جن ہاتھوں میں میں نے بیڑیاں پہنی، ہتھکڑیاں پہنی، کاش پیروں کے میرے نشان دیکھتے جن میں مجھے بیڑیاں پہنائی گئی۔ اللہ اللہ، تاریخ جملے پیش کر رہا ہوں۔ کربلا والوں کو چہلم کربلا میں علی کی بیٹی زینب نے منایا۔ کل جملے کہے تھے کہ جب قبر امام حسین پہ شہزادی نے گرایا تھا نا تو کہا تھا بھیا آپ کے جانے کے بعد کوفہ کا بازار، شام کی راہیں، زندان شام ہر مصائب کو پیش کر چکی، اور پیش کر چکی تو کہتے بھیا بہن زینب کو معاف کرنا، آپ کی امانت لے کر تو گئی تھی لیکن سکینہ کو واپس نہ لا سکی۔ جب اپنے بھائی پہ کچھ گریا کر چکی، چوتھے امام کو قریب بلایا، بیٹا سید سجاد ذرا یہ تو بتاؤ یہ سرحان قبر کس کی ہے؟
یہ پایتی میں قبر کس کی؟ یہ گنجے شہیدہ میں کون؟ اتنا کہہ کے چوتھے امام بتاتے جاتے تھے پھوپھی اماں یہ کڑیل جوان علی اکبر کی خواب، کڑیل جوان علی اکبر کا ماتم کیا، گنجے شہیدہ میں یہاں قاسم کی لاش، حسین کے سینے پہ اصغر کا لاشا۔ ارے ایک ایک کر کے چوتھے امام بتاتے جاتے تھے، شہزادیاں گریا کرتی جاتی تھی، بیویوں کا ماتم بپا تھا، کربلا میں غوغا تھا۔ جب سب پہ ایک ایک کر کے رو چکی بیویاں، شہزادی زینب کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد سب کی خبریں بتا دی، میرے بھائی عباس کی مجھے نہیں معلوم شہزادی نے یہ بھی پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ سب کی قبریں یہاں ہیں، عباس کی قبر فرات پر کیوں؟ اور اگر پوچھا ہوگا تو سید سجاد نے کیا جواب دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا کہ سید سجاد نے اپنے چچا کو کیسے دفن کیا تھا۔ سارے لاشیں حسین خیمے تک لے گئے تھے، ایک ہی لاشا تھا جو فرات میں پڑا رہ گیا، جس کے لاشے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے۔ اجرکم اللہ، یہی تو وجہ ہے نا کہ سرکار وفا کی قبر اتنی سی ہے، بلند قامت عباس راہوار پہ سوار ہو جائے تو خط دیتا ہوا پیر، قبر اتنی سی، یہی تو وجہ ہے کہ لاشیں سرکار وفا راؤنڈ ڈالا گیا۔ چوتھے امام نے کہا تھا پھوپھی اماں چلے میں آپ کو چچا کی قبر پر لے چلتا ہوں، چچا کی قبر فرات کے پاس ہے۔ مجھے نہیں معلوم، علماء مقاتل سے ایک جملہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ جب لے کر چلے درمیان راہ میں پہنچے، شہزادیوں کو بی بی نے روکا، جناب زینب روکے کہتے بیویوں جو دل میں آئے میرے چچا سے بتا دینا، میرے بھائی سے بتا دینا، اسیری کو بتانا، تازیانوں کو بتانا، کوفہ و شام کی زحمتیں بتانا، آگ کے آنے کو بتانا، صدقے کے پھینکنے کو بتانا، جو دل میں آئے بتا دینا، لیکن یہ مت بتانا کہ سکینہ کو واپس نہیں لے گیا۔ اجرکم اللہ، تاریخ کہتی ہے بیبیاں قبر ابو الفضل العباس پر بھی پہنچی، بھائی کو بھی پرسا دیا، لیکن دل تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار وفا کی لاش تڑپ گئی ہوگی۔ اے میری بہنوں تمہاری عمریں یہ نہ تھی کہ تمہارے بال سفید ہو جائے، تمہاری کمر یوں خمیدہ ہو جائے، کیا ایسے گزر گئی۔ بس ارباب اعزا مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے کربلا میں کربلا والوں کا اربعین منایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے اب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا مدینے چلیں گے؟ کہا بیٹا مدینے جائیں گے۔ ساری بیوی اپنی اپنی اماریوں میں بیٹھ گئی۔ شہزادی زینب کا دل نہ مانا، کہا ایک مرتبہ آخری بار اپنے بھائی حسین سے مقتل کہتا ہے ساری بیوی ہماریوں تک جا چکی، شہزادی زینب پلٹ کر بھائی کی قبر پر آئی تو کیا دیکھا؟ ایک بیوی ہے قبر حسین سے لپٹے ہوئے، جیسے ہی قریب گئی کیا دیکھا؟ بھابھی رباب قبر حسین سے لپٹی ہوئی گریا کر شانے کو پکڑا، پکڑ کے کہہ دیا اے بھابھی رباب کیا مدینے نہیں چلو گی؟ جناب رباب نے کہا شہزادی ایک سوال کا جواب دے دے، میں جانتی ہوں آپ کے عہدوں محمد مارے گئے، لیکن جب مدینے جاؤ گی تو آپ کے والی و وارث عبداللہ کا سایہ موجود ہے، زندگی گزارنے کے لیے کافی۔ یہ رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، اے شہزادی ایک بچی زندہ شام، ایک بچہ کربلا، یہ رباب مدینے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا سر المستودفیہ، پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، حقیقی معنوں میں خدا کی بندگی کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے معبود سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا سرکار وفا کی سیرت پہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی غلامی کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے معبود سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جہاں کئی مومنین بیماروں نے شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف زارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، ہمارے سینوں کو علوم آل محمد سے معمور فرما، علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ علم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحومہ مشیر جہاں بنت سخاوت علی، مرحوم ناصر حسین ابن افسر حسین، مرحوم افسر حسین ابن حیدر حسین، مرحومہ قمر جہاں بنت اچھے مرزا، مرحوم نادر مرزا ابن امرو مرزا، مرحوم آغا دولہ ابن نادر مرزا،